بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو البختری کا قتل۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ابو البختری پر پڑی، جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو البختری، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے رجز کا یہ شعر پڑھا کہ لن یسلم ابن حرۃ زمیلہ حتی یموت او یرا سبیلہ۔ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔